وقفے کے دوران مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے فروت اللہ بابر صاحب کی ایک ٹویٹ بھیجی ہے، اور اس ٹویٹ میں فروت اللہ بابر صاحب نے کہا ہے پارٹیسپیٹڈ along with provincial Pakistan People's Party leaders and thousands of party workers in the 6-hour long Mammoth PDM rally in Mardan today. It was part of rallies ahead of march on Islamabad to chase out the selected demand fair free election without selectors breathing down necks. تو فروت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے آج شرکت کی ہے، تو شرکت کیا لیکن تقریر نہیں کر سکے وہاں پہ وہ. اچھا اب یہ بتائیں طارق فضل چودھری صاحب، وقفے سے پہلے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا کہ ہمیں واک اوور مل چکا ہے. واک اوور پہلے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ یہ صاحب واک اوور کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دوسری ٹیم جو ہے وہ میچ کھیلنے آ نہ سکے، لیکن میں آپ کے چونکہ کروڑوں میں آپ کے پروگرام دیکھنے والے ہیں تو میں ان کے لیے واک اوور کا آسان ترجمہ کر دیتا ہوں جو پنجابی میں کہتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ کی خواہش ہے کہ سنیاں ہو جان گلیاں تو وچ کلا مرزا یار پھرے. ڈاکٹر صاحب یہ ہونا نہیں ہے. اچھا یہ خواہش آپ کی ضرور ہے کہ کلا مرزا یار پھرے، آپ یہ ہونا نہیں ہے. آپ لانگ مارچ کے لیے آ رہے ہیں؟ نہیں ہوتا. 100% آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب وہ کون سی ایک حکومت تھی جی، وہ بادشاہ تھے جن کا نام تھا رنگیلا، فوجیں سرحد پہ آ گئی ہیں، محمد شاہ رنگیلا، اس نے کہا حلوہ پکاؤ کھاؤ، حلوہ پکاؤ کھاؤ. یہ تو اس پروگرام پہ بیٹھے ہوئے تو ہیں. عمران خان تو حلوہ نہیں کھاتا، وہ تو دیسی انڈے کھاتا ہے. تو میں نے ایک مثال دی ہے نا، وہ کرکٹ کے ستارے استعمال کر رہے ہیں، تو میں نے بھی انہیں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عوامی سیلاب جو پی ڈی ایم جس کو لیڈ کر رہی ہے یہ آپ کے دروازے تک پہنچ چکا ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام کے جذبات کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب اپنا میر صاحب آپ ڈاکٹر صاحبہ خود ابھی بتا رہی ہیں کہ میں 18-20 سال سے اسٹریٹ پالیٹکس کر رہی ہوں، پریکٹیکل پالیٹکس کر رہی ہیں، کہ عوام کے جذبات سے یہ واقف نہیں ہے کہ لوگ کتنے تنگ ہیں اس حکومت سے. ایک عام آدمی کا گزارا کتنا مشکل ہو گیا، مہنگائی کے جن نے کس طرح پوری قوم کو قابو کر رہی ہے. فروبینہ خالد صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کو واک اوور مل جائے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ ذکر ہوا مولانا صاحب کی پارٹی میں کہ وہاں لوگ جو ہیں ڈس ایگری کر رہے ہیں مولانا صاحب کی پارٹی کے اندر کے لوگ. تو یہ ساری جو ہے نا یہ اس قسم کی جو ٹیکٹکس ہے، اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز میں اسی طریقے سے کوشش کی گئی ہے. جس طرح اگر آپ کو یاد ہو ہمارے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا بی بی شہید کے دور حکومت میں، اور جس طرح سے لوگوں کو وہ جو فارورڈ بلاک اور ادھر ادھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں میر صاحب کہ ہلچل مچی ہوئی ہے اور لوگ پریشان ہیں. اگر لوگ پریشان نہ ہوتے تو ضرورت نہیں تھی مولانا صاحب کی پارٹی کے بیچ میں انتشار پھیلانے کی اور اس طرح کی بیان دلوانے کی. یہ ان کی پریشانی کی غمازی کرتی ہیں یہ ساری چیزیں. اور باقی رہ گئی آپ نے کہا یہاں پہ کہ فیصلہ جو ہوتا ہے پیپلز پارٹی میں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور مشاورت پہ یقین کرتی ہے اور مشاورت کے تحت ہی وہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن آخری فیصلہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا ہی ہوتا ہے. ہاں مشاورت ضرور ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ فرد واحد کی جب فیصلے ہوتے ہیں جس طرح کے ان کی پارٹی میں ہوتے ہیں تو وہ تو ڈیزاسٹر ہی ہوں گے، جیسے کہ نظر آ رہا ہے کہ ایک کو آپ بندے کو ایک لیڈر ضرور ہے، لیڈر قابل عزت بھی ہے، لیڈر قابل احترام بھی ہے، لیکن لیڈر کو اپنی پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، سب کی بات سننی ہوتی ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ فرد واحد کے فیصلے جو ہیں یہ ایک فرعون کے تو ہو سکتے ہیں، ایک لیڈر کے نہیں ہو سکتے. اور شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہیں جمہوری لیڈر ہیں اور جمہوریت پہ اور مشاورت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ فرعونیت پہ یقین نہیں رکھتے. اچھا 29 دسمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس ہے، تو اس کا مطلب ہے 27 دسمبر کو جو ہے کوئی بڑا اعلان شاید نہ ہو، 29 دسمبر کو ہوگا سی سی کے اجلاس کے بعد. اب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آخر میں کہ اگر پی ڈی ایم کی طرف سے جو لانگ مارچ کا اعلان ہے وہ حقیقت بن جاتا ہے اور یہ لوگ اسلام آباد آ کے دھرنا دے دیتے ہیں، تو پھر بھی آپ اس اپنی رائے پہ قائم رہیں گی کہ آپ کو واک اوور مل گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کبھی بھی جمہوریت پہ سیاسی خودکش حملہ نہیں کرے گی اور پارلیمنٹ کا جو وقار اور جو سینٹٹی ہے اس کو مجروح نہیں کرے گی، اور جمہوری انداز سے جمہوری داؤ پیچ سے وہ سیاسی مخالفت کرے گی. پی ڈی ایم کے ہاتھوں
وہ یرغمال نہیں بنے گی، اور خاص طور پہ ان جماعتوں کے ہاتھوں جو خود اسمبلی میں نہیں ہیں، اور پیپلز پارٹی ان سیاسی یتیموں کو اپنا کندھا نہیں دے گی۔ اور جہاں تک طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے تھے، تو ان کو شاید یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی کوئی یادداشت کمزور نہیں ہے، اور نہ ان کا حافظہ جو ہے جواب دے گیا ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ درد دینے والے کون ہیں، اور وہ کون تھے جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ چھوڑ کے ڈاکٹر صاحبہ چلے بچوں آپ نے سمیت 2014 سمتی کے سمیت پاکستان کے سے دھرنے کو باہر سیاسی تشریف خودکش فرما حملہ تو قرار ہے، دے دیا نا، اور وہ پاکستان یہ کیوں ایک نہیں بات آنا پہلی چیز آپ نے چاہتے، بیان دے دی ہے اور جہاں جہاں ڈاکٹر صاحب اسمبلی کا آپ نے گیٹ توڑنا بارودی سرنگیں اور بچھائی تھی ریڈیو پاکستان میں ان حملہ کو کرنا یہ صاف کر سیاسی رہے خودکش ہیں، حملہ تھا، اور یہ میرے آپ لیے کا بڑی اچھی بلایا خبر ہوا دی ہے آپ گن نے صاف کر کے بہت انشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عوام اقبال کو صاحب، ہم آپ کا بہت عوام بہت کے شکریہ، سامنے سرخرو ڈاکٹر طارق ہوں گے۔ فضل چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، روبینہ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور میں آخر میں ایک آپ کو کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا، اور آج ہی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پولیس کے بارے میں کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم ہماری پولیس کو پسند کرے، اپنا سمجھے، پیار کرے ان سے۔ آپ کا خیال ہے کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں یہ پولیس کے ذریعے رکتی ہیں؟ بھیا پولیس کے سامنے یہ تو پہلے پٹاخے میں بھاگتے ہیں بھائی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پولیس جو ہے اس کی عزت کریں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پولیس والے تو پہلے پٹاخے پہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا جو ویژن ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں، ان کی بات کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کو آپ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ پہلے کئی حکومتوں میں رہے ہیں، دیکھیں ان کا کیا ویژن ہے، تو ویژن میں کافی فرق نظر آ رہا ہے۔